الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت نے معراج شریف کا ذکر فرمایا اور فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصے میں۔ حضرات گرامی، واقعہ معراج 27 رجب المرجب بروز پیر کی سہانی شب اور نور بھری شب کو پیش آیا۔ حضور علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جبرائیل امی جب گئے تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تو جبرائیل امی نے عرض کی اللہ رب العزت کو کہ یا باری تعالیٰ، آپ کا محبوب تو آرام فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاؤں کی تلیاں چوم کے میرے محبوب کو نیند سے بیدار کر۔ جب جبرائیل امی نے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی تلیاں چومی تو حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبرائیل امی حضور علیہ السلام کو لے کر مسجد حرام کی طرف آئے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا اور جبرائیل امی نے آب زمزم سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو بھر کر قلب کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو براق پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر حضور علیہ السلام نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ نمبر 1 مدینہ شریف، جہاں پر حضور علیہ السلام نے بعد میں ہجرت فرمانی تھی۔ نمبر 2 طور سینہ، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ نمبر 3 بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لائے جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں تشریف لائے تو وہاں پر جبرائیل امی نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ علیہ السلام کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء اور رسولان عظام جو دنیا میں تشریف لائے تھے سب وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے سب انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر آپ کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امی وہیں رک گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، تم کیوں رک گئے ہو؟ یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں تم آگے نہیں جا رہے؟ جبرائیل امی نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے چلا تو میرے پر جل جائیں گے، میں خود جل جاؤں گا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ پھر آگے خود ہی اکیلے چلتے گئے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لے گئے جہاں جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور جب کب یہ بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ تھا، اس وجہ سے اسے لا مقام کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قرب خاص عطا فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ پہلے کسی کو عطا فرمایا تھا اور نہ بعد میں فرمانا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اس کے بعد دیدار کیسے فرمایا؟ دیدار ایسے فرمایا کہ نہ کوئی پردہ تھا، نہ کوئی حجاب تھا، نہ کوئی زمانہ تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی بشر تھا، بس اللہ رب العزت اور اس کا محبوب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے درمیان راز کی باتیں ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہونے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لانے لگے تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ لینے کے بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ عنایت فرمایا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، اپنی امت کے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر تشریف لے گئے واپس۔ وہاں جانے کے بعد عرض کی کہ اللہ رب العزت میری امت کے لیے نمازوں کو کچھ کم فرما دیجئے، تو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم فرمائیں۔ پھر واپس ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح پھر جاتے رہے آتے رہے، پھر جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے نبی، یہ 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پانچ گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔